الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے تذکرہ چل رہا ہے ان محافل میں ایک صاحب ایمان کی اس ایمانی کیفیت کا جس کے حاصل ہونے پر ایک صاحب ایمان اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی بہتر صلاحیت اپنے ایمان میں محسوس کرنے لگتا ہے اور اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کے حکم کی فرما برداری میں لذت پہلے سے زیادہ محسوس کرنے لگتا ہے. جب عبادت کی ادائیگی ایک مومن کے لیے خوشی کا احساس بنے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس وقت مومن اپنے عبادت کہ ہر انداز میں اپنے رب کے قرب کے احساس کی دولت سے سرشار ہوتا ہے. جسے میں اپنا مالک مانتا ہوں وہ میرے قریب ہو گیا ہے، جسے میں اپنا خالق مانتا ہوں وہ میرے قریب ہو گیا ہے، جسے میں اپنا حاجت روا مانتا ہوں میں اس کے قرب میں پہنچ گیا ہوں، جسے میں اپنا مشکل کشا مانتا ہوں اس نے اپنی بندگی کی ادائیگی کی وجہ سے مجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے. اس احساس کے حاصل ہونے پر اپنے معبود کے سامنے جھکنا خوشی کا احساس بن جاتا ہے. قرب الہی کا احساس جب ایک عبادت گزار کو حاصل ہوتا ہے جھوٹ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے اور سچ بولنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ دو منزلیں ملتی ہیں. حرام کی کمائی چھوڑنا آسان ہو جاتی ہے اور حلال کی کمائی پر خوشی محسوس ہوتی ہے. زنا سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور اپنے حلال رشتوں کے حقوق کی ادائیگی سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. ماں باپ کی گستاخی جو کہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، اس نافرمانی سے رکنا قرب الہی کے احساس کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے اور ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کرنے میں احساس خوشی اور احساس لذت اور بڑھ جاتا ہے.
اللہ کی الوہیت کی جو صفات ہیں، جو اللہ کو معبود بنانے میں اس کے تعارف کا وہ حصہ ہے جنہیں معبود کے تعارف سے کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ان صفات میں اللہ کے علاوہ، توجہ رکھیے، ان صفات میں اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو شریک کرنا یعنی شرک کا ارتکاب کرنا، اس بہت بڑے گناہ کے ارتکاب سے بچنا مقرب بندے کے لیے ممکن ہو جاتا ہے، اور اللہ کی توحید بما اس کی صفات کے اقرار کرنے پر پہلے سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ راہ حق پر چلنا پہلے سے زیادہ خوشی کا سامان بنتا ہے، اور شیطان کی راہ سے بچنا پہلے سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے جسے اللہ ایمانی دولت کے ساتھ اپنے قرب کا احساس عطا فرماتی ہے۔ یہ ملتا کیسے ہے احساس قرب؟ کیونکہ ہر جمعہ نئے سے نئے دوست کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں جو اس گفتگو سے مربوط نہیں ہوتے، تو اس لیے مجھے ان کی اپنی گفتگو میں دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ اعادہ کرنا پڑتا ہے اپنی گفتگو میں، اور تکرار بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیسے احساس قرب حاصل ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے، یہ احساس قرب الہی، معبود کے قرب کا احساس کہ میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرا معبود میرے ساتھ ہے، میں دکان پر بیٹھا ہوں، میرا معبود میرے ساتھ ہے، میں تنہا ہوں، میرا معبود میرے ساتھ ہے، میں لوگوں میں ہوں، میرا معبود میرے ساتھ ہے، میں خوشیوں کے ماحول میں ہوں، میرا معبود میرے ساتھ ہے، میں غمیوں میں ہوں، میرا معبود میرے ساتھ ہے، میں علم حاصل کر رہا ہوں، میرا معبود میرے ساتھ ہے، میں علم کی روشنیاں بانٹ رہا ہوں، میرا معبود میرے ساتھ ہے، میں تاجر ہوں، میرا معبود میرے ساتھ ہے، میں حاکم ہوں، میرا معبود میرے ساتھ ہے، میں منصف ہوں، میرا معبود میرے ساتھ ہے، میں فیصل ہوں، فیصلہ کر رہا ہوں، میرا معبود میرے ساتھ ہے، میں کامیاب ہوں، میرا معبود میرے ساتھ ہے، مجھے ناکامی کا سامنا ہے، میرا معبود میرے ساتھ ہے، میں جہاں ہوں وہاں میرا معبود میرے ساتھ ہے، میں جس حال میں ہوں میرا معبود میرے ساتھ ہے، میں جس کیفیت میں ہوں میرا معبود میرے ساتھ ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو فقط زبان کی ادائیگی سے حاصل نہیں ہوتا، یہ احساس صرف زبان کے کہنے سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے
اللہ کے اذن کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیے اللہ کے اذن کی ضرورت پڑتی ہے. میں نے لفظ امر نہیں بولا. جو جمعہ کے میرے بیانات سنتے ہیں دوست، انہیں اس بات کا اندازہ ہے. میں نے جمعہ کو المبارک کے بیانات میں اس بات کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتا رہا میں کہ امر ربی اس کی ضرورتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور اس کے نتائج بھی کچھ اور ہوتے ہیں، اور اذن ربی اس کی ضرورتیں بھی کچھ اور ہوتی ہیں اور اس کے نتائج بھی کچھ اور ہوتے ہیں. احساس قرب الہی کے لیے اللہ کے اذن کی ضرورت ہے. جنہیں وہ دولت دیتا ہے انہیں وہ اپنے امر سے کن کہتا ہے. کن اس کا امر ہے. انما امرہ، بڑا مشہور مقام ہے قرآن کریم کا، سورہ یاسین. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ تخلیق کرنا چاہتا ہے، کسی شے کو بنانا چاہتا ہے، توجہ رکھیے گا میری گفتگو کے ابتدائیے پر، اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو بنانا چاہتا ہے تو اپنے امر سے اس کو بنا دیتا ہے. اپنے آسمان بنانا چاہتا ہے، اس نے امر کیا تو وہ کہنے لگا میرے امر سے تمہیں نظر آنے والا لامتناہی آسمان جو تمہاری زمین کے ہر کونے سے تمہیں نظر آتا ہے اور کہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تمہاری نگاہیں ختم ہو جاتی ہیں، میرا بنایا ہوا آسمان چھت وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. اس نے امر کیا تو تمہیں نظر آنے والا لامتناہی بظاہر اپنی حدوں کو چھونے والا آسمان نہیں بنا. ایسا ایک نہیں، ایسے 7 آسمان بغیر سہاروں کے اس کے امر سے بن گئے. اس کے امر سے. آپ کی توجہ ہو تو میں بات آگے پر میری باتیں سمجھ آ رہی؟ عبدالعزیز توجہ. جب وہ کسی شے کو، لفظ ہے اراد شیئا، کسی شے کو بنانے کا، کسی کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے
امر اس کا حکم چلتا ہے، اس کا یوں سمجھیے. چلیے اور تجزی کریں اگر اس بات کی، اور اس کو تھوڑا سا اس کا حصہ بکھرا کریں. تجزی عربی میں کہتے ہیں گل نہ کھیڑنی، اجزاء کرنے. کیا کرنے؟ تجزی. اس بات کی مزید تجزی کی جائے تو مجھے یوں لگتا ہے شاید یہ جملہ جو میرے منہ پہ اب آیا ہوا ہے، اللہ کی مرضی ہے یقیناً کہ میں ابھی پیش کروں. خواہش یہ ہے کہ یہ جملہ ان نمازیوں کا حصہ بھی بنے، مقدر بنے، جو تاخیر سے آ کے اللہ کی رحمت کا شوق لے کے آتے ہیں. وقت پہ آئیں، بات سنیں، ان کے پلے کو بات پڑے. لیکن چلیے یہ مقدر کی بات ہے. احساس قرب الہی ہمارا موضوع ہے. احساس قرب الہی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ساتھیوں کو پنکھا چلا دیں. موسم گرما پوری شدت کے ساتھ اپنا زور دکھا رہا ہے. اللہ اللہ. احساس قرب الہی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ میرے سامنے بیٹھے ہوئے دوستوں سے میری گزارش رہتی ہے ہمیشہ، بہت قریب بیٹھتے ہیں کہ ذرا چوکس بیٹھا کریں. لیکن مجھے یہ احساس رہے کہ پورے شوق سے بیٹھے ہیں دوست. اللہ اللہ. دعووں سے میں تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہوں، پھر رک رہا ہوں تھوڑا سا. زبانی دعووں سے یہ منزل حاصل نہیں ہو سکتی. سجدوں کی کثرت سے یہ منزل حاصل نہیں ہو سکتی. میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. سجدوں کی کثرت سے یہ منزل حاصل صدقوں کی کثرت سے یہ منزل حاصل نہیں ہو سکتی. عبادات کے ظاہری روپ کسی بھی شکل میں ہو، ان کی ادائیگی کی کثرت سے یہ منزل احساس قرب الہی کی حاصل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے سجدوں کی کثرت کی ضرورت نہیں. اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے صدقوں کی کثرت کی ضرورت نہیں. اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے بار بار عمرے کرنے کی ضرورت نہیں.
اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے بار بار حج بیت اللہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے عبادات کی ادائیگی میں کثرت کی ضرورت نہیں. اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اس ایک سجدے کی ضرورت ہے جو ایک سجدہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں میں ادا کروں تو وہ ایک سجدہ کثرت سجدوں والوں سے مجھے جدا کر کے اللہ کا قرب عطا کر دیتا ہے. علامہ نے کہا وہ ایک سجدہ, وہ اسی تناظر میں غالباً کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, وہ سجدہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جب تیرا باپ اور تیرا رب آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں تو باپ کو چھوڑ رب کے سامنے جھک جا. جب تیری برادری اور رب آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تو برادری چھوڑ رب کے سامنے جھک جا. جب تیری معاشرت کے رواج اور انسانی بنائی ہوئی ریتیں اللہ کے محبوب کی سنت کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے, ریتیں روایتیں چھوڑ اور محمد عربی کی سنت کی طرف جھک جا. جب یہ جھکاؤ تو سب کچھ کو چھوڑ کے ان تمام سجدوں کو جو تیری جبین نیاز میں مچل رہے تھے ان سب کو چھوڑ کے جب تو ایک سجدہ قرآن و سنت کی پوری رہنمائی میں ایک سجدہ کرتا ہے تو تیرے ایک سجدے کے بدلے میں اس کا اذن ہوتا ہے اور وہ اپنے اذن کی کشش سے اور اپنے اذن کی قوت سے تجھے ہزاروں سجدوں والوں سے جدا کر کے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے. جی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا احساس قرب اللہ کے اذن سے حاصل ہوتا ہے. کس سے حاصل ہوتا ہے؟ بولیے کس سے؟ اور یہی تو منزل ہے. میں اگر اس کی نافرمانی نہیں چھوڑتا, کبھی کبھی فرما برداری کرتا ہوں تو پھر تو اس کا تبصرہ مجھ پر یہ ہے کہ تو دنیا بھی برباد کر لئیے تھے آخرت بھی برباد کر لئیے, یہ اس کا تبصرہ ہے. اگر میں کبھی کبھی رب کی مانتا ہوں اور کبھی کبھی اپنی مانتا ہوں, ہوس کی مانتا ہوں, سوسائٹی کی مانتا ہوں, کبھی کبھی اللہ کی مانتا ہوں, جو مطلب کی ہو وہ مانتا ہوں, جو میری عقل کے مطابق میرے مطلب کی ہو وہ نہ مانوں, تو اس کا میرے اس رویے پہ تبصرہ یہ ہے خسرت دنیا والآخرہ, تیری دنیا بھی برباد, تیری آخرت بھی برباد. سبحان اللہ. میری منزل صحیح ایمانی جو میری ایمان کی صحیح منزل ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر بات اس کی مانوں, میں ہر بات اپنے رب کی مانوں. کیا بولے نا, یہ بالکل آسان سی بات ہے. میں میری تابعداری کی صحیح منزل اللہ کے ہاں اور فرما برداری کی صحیح منزل اللہ کے ہاں یہ ہے کہ میں اس کی ہر بات مانوں. میں اس کی اونچی بولے, میں اس کی, وہ مجھے کہے چال ایسی چلو میں مانوں,
وہ مجھے کہے بیٹھ جاؤ میں بیٹھ جاؤں، وہ مجھے کہے چل پڑو میں چل پڑوں، وہ مجھے کہے یہ حلال ہے کھاؤں، وہ مجھے کہے یہ حرام ہے چھوڑ دوں، وہ مجھے کہے یہ سود ہے چھوڑ دوں، وہ مجھے کہے یہ حلال ہے اس کو اپناؤں، وہ مجھے کہے رات ہے میں مان لوں، وہ مجھے کہے دن ہے میں مان لوں، وہ مجھے کہے بیٹا دوں گا مان لوں، وہ مجھے کہے بیٹی دوں گا میں مان لوں، وہ مجھے بیماری دے میں مان لوں، وہ مجھے شفا دے میں مان لوں، وہ مجھے کہے بھوکا رہے میں مان لوں، وہ مجھے کہے قرضے میں دب جا میں مان لوں، وہ مجھے کہے بانٹنے والا بن جا میں مان لوں، وہ مجھے کہے ناجائز سے رک جا میں رک جاؤں، وہ مجھے کہے جائز پہ چل پڑ میں چل پڑوں، اس کے روکنے سے رکوں، اس کے چلانے سے چلوں، جب میں اس مزاج میں ڈھل جاؤں تو میں اس کا مقرب بندہ بن جاتا ہوں۔ میں اس کا، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ساتھی یہ جو چھیڑتے ہیں نا آ کر اپنے، او بھائی یہ ساتھی جو آتا ہے وہ بٹن دباتا ہے آ کر، پیچھے کو ساتھی ہیں ان کو بتایا کریں جو چل سکتے ہیں وہ چل رہے ہیں، جو گورنمنٹ کی بجلی کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ملکی حالات کو بہتر کرے۔ توجہ توجہ، جہاں مجھے وہ روکے میرا معبود، میں بولے میں اونچی بولے میں اس کے روکنے سے رک جاؤ، اسے کہتے ہیں نہیں عن المنکر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ینہون عن المنکر، خود بھی روکتے ہیں لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، خود بھی اس کی فرما برداری پہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور دوسروں کی رہنمائی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اس کے چلانے سے چلوں، میں نے اللہ کی توفیق و عنایت سے محض اللہ تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے جو کچھ کہنا ہے اسی کی توفیق و عنایت سے کہنا ہے۔ کبھی کبھی یہ رخصت ملتی ہے، کبھی کبھی یہ مولانا توجہ، کبھی کبھی یہ رخصت ملتی ہے کہ میری فرما برداری میں، توجہ، کبھی کبھی یہ رخصت ملتی ہے کہ میری فرما برداری میں اپنے آپ کو کسی مشقت میں نہ ڈالنا، اتنی فرما برداری کرنا جتنی شوق سے کرو۔ جملہ سنیے، پورا کرنے لگا ہوں۔ کبھی کبھی یہ رخصت ملتی ہے، کہنے والا کہتا ہے، مالک فرماتے ہیں کہ میری فرمانبرداری کے شوق میں فرمانبرداری کو اکتاہٹ پر نہ لے جانا، فرمانبرداری کو، بولتے تو ہے نہیں آپ لوگ، بات آپ کو ایک نئے رخ کے سمجھانے لگا ہوں، امر و اذن کی بات سمجھانی ہے۔ یہ رخصت ملتی ہے، فرائض خوبصورت کرنا،
شوق بڑے تو نوافل بھی لذت سے پڑھنا. اگر نوافل کی ادائیگی کلفت طبیعت کا سبب بنے، بھاری پن بنے، تو رخصت دیتا ہوں، نہ پڑھنا، اور فرائض سوال سوال کے پڑھنا. بات میری سمجھ آ رہی؟ نفلی صدقے کرتے رہنا. نفلی صدقے ينفقون فی السراء. متقین کی صفات ہے خیر یہ، لیکن بہرحال جو میں نے ایک لینی ہے بات وہ آپ کو سمجھانی ہے اس آیت سے. ينفقون فی السراء، معاشی حالت بہتر ہو تو صدقے کرنا. معاشی حالت تو ہاتھ کھلا ہو. چلیے آسان لفظ، مجھے دوست کہتے ہیں کہ آپ اردو مشکل بولتے ہیں، تو میں کوئی جان بوجھ کر کوئی ثقیل کرنے کے لیے گفتگو نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہوتی ہے گفتگو وہ ہوتی ہے. ہاتھ کھلا ہو، ہمارے یہاں محاورتاً کہا جاتا ہے ہاتھ کھلا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دولت ذرا ضرورت سے زائد ہو. ضرورت سے اچھا چلو، اللہ تو سمجھتا ہے نا، یہی وہ معبود ہے جنہاں دی سانو تو انو سمجھ نہیں آتی، انہاں دی رب نو سمجھ آتی. جی اللہ اللہ. میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن بات چونکہ بہانہ بن گیا کرنے کی میں کر دوں. مجھے کیوں اس بات پر اصرار ہے کہ معبود صرف اللہ ہے؟ مجھے کیوں اس بات پر اصرار ہے کہ معبود صرف؟ اس پر قرآن و سنت کے دلائل کو ایک لمحے کے لیے پیچھے کریں اور لاجک سے بات کریں. ملحدین کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ اللہ وہ گونگا بچہ. توجہ ہے جی؟ ہے جی آپ کی توجہ؟ اللہ کرے میری صحیح اپیل کرے اور میں کر بھی صحیح سکوں. وہ گونگا ڈورا بچہ، وہ گونگا بہرا بچہ جو بول نہیں سکتا، جو بول کے اپنی ضرورت بتا نہیں سکتا، جو سن کے رک نہیں سکتا، جو سن کے چل نہیں سکتا، جسے سنا کے حادثے سے روکا نہیں جا سکتا، وہ نابینا جس کو دکھایا نہیں جا سکتا وہ گڑا جس میں وہ گر جائے گا، جو سن نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، اس کی ماں بھی اور اس کا باپ بھی اسے خود آگے بڑھ کے انیس رشتے بن کے اسے حادثوں سے بچا لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک رب ہے جو ماں کے کلیجے میں اور باپ کے دل میں اولاد کے لیے رحم کی بولیاں سمجھانے کی توفیق دیتا ہے. مخلوق کو بول کے بتانا پڑتا ہے، سوال کر کے. شاہ صاحب کو بات سمجھ نہ آئے تو وہ آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے. مولانا کو ان کی بولی میں سمجھانا پڑے، پیر صاحب کو ان کی زبان میں سمجھانا پڑے گا، حضرت صاحب کو
ان کی بولی میں سمجھانا پڑے گا. میری اور ان کی بولی فرق ہوئی تو تفہیم ختم. تو یعنی بولیوں میں مماثلت ضروری ہے. تفہیم کے لیے بولیوں میں کسی بھی بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے تو بنیادی ضرورتیں ان میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ سائل اور مسئول دونوں کی بولی ایک ہو. دوسری ضرورت یہ ہے کہ مسئول میں سننے کی صلاحیت ہو اور سائل میں بولنے کی صلاحیت ہو. ماں ڈوری ہو، بیٹا بول نہ سکتا ہو، سائل بول نہیں سکتا، ماں سن نہیں سکتی، تب بھی ماں رحمت کی آغوش بن کے اپنے بیٹے کی وہ تمام ضرورتیں پوری کر رہی ہے جو سننے والی ماں بولنے والے بیٹے کے لیے پوری کرتی ہے. تو مجھے کہنا پڑے گا یہ بولیوں سے بات نہیں بنتی، یہ رب کی مرضیوں سے بات بنتی ہے. کس کی مرضیوں سے بات؟ اس لیے میں اصرار کرتا ہوں کہ معبود وہ ہے جو میری بولیوں کے فرق سے ممتاز ہے. میں پنجابی بولوں تو وہ سمجھتا ہے، میں انگریزی بولوں تو وہ سمجھتا ہے، میں عربی بولوں تو وہ سمجھتا ہے، میں دنیا انسانیت کی کوئی بولی بولوں تو وہ سمجھتا ہے. میں کچھ نہ بولوں، میں بولیے میں کچھ نہ بولوں تو وہ میرے کچھ نہ بولنے کے باوجود میرے دل کی بولیوں کو سنتا ہے. سبحان اللہ. آج میں کچھ زیادہ زور لگا رہا ہوں اور آپ کو بہت سخت تھکاوٹ اور نیند نے ستایا ہوا کچھ دوستوں کو. توجہ، آج کل رات کو شاید بجلی بھی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ہماری بات سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ. اللہ اللہ. امر و عزم کی بات سمجھاتے چلنے کے لیے بات آ گئی. تو مجھے اور آپ کو اللہ ہی کے معبود ہونے پر کیوں اصرار ہے؟ اس لیے کہ میں جس زبان میں بولوں وہ مجھے یہ نہیں کہتا اے بولی تے جلدی ترجمان لے کے آ. جو ترجمانوں سے سنے وہ معبود نہیں ہوتے، جو بغیر ترجمانوں کو سنے وہ معبود ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جو بغیر بولیوں کے سنے، دل کی آہیں سنے وہ معبود ہوتا ہے. جو دل کی دھڑکنے سنے وہ معبود ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی عرض کر رہا تھا کہ یہ احساس کیسے حاصل ہونا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو گیا ہے. تو میں نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ یہ احساس اللہ کے اذن سے حاصل ہوتا ہے. یہ احساس جن دوستوں کو میری گفتگو سابقہ بیانات کی ذہن نشین ہے، رمضان مبارک سے یہ موضوع چلتا چلتا چوتھا ماہ ہے. اللہ کی توفیق سے یہ بات اور پھر حالات کے مطابق جو دینی تقاضے ہوتے ہیں ہر جمعہ میں کچھ نہ کچھ ان کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے. لیکن مقصود اصلی گفتگو کا یہی چل رہا ہے کہ مومن کو احساس قرب کیسے ملنا ہے. مومن کو بولیے سارے، مومن کو جی اللہ اللہ. اس کا جواب میں دیتا رہا کہ قرآن کی روشنی سے ملنا ہے. میں کہتا رہا، رمضان میں نے یہ دہائی دی. روزے رکھوانے والا کہتا ہے میں روزے اس لیے رکھواتا ہوں کہ تم متقی بن جاؤ. روزے رکھوانے والا رب کہتا ہے کہ میں تمہیں بھوک پیاس اس لیے خاص وقت میں کٹواتا ہوں کہ تم بولیں. میں سمرائز کر رہا ہوں، پچھلے بیانات سے آپ کو جوڑوں.
وہ کیا کہتا ہے کہ تم، ہاں جی قاری صاحب کیا کہتا ہے وہ؟ میں کوئی میرے کو دانے دی کمی نہیں سی کہ میں نے یہ فارمولا اپنایا کہ انسانوں کچھ وقت ہستے بھکھا رکھو تاکہ پچھلا خزانہ نہ مک جائے. میرے خزانوں کا عالم یہ ہے، میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ مسلمانوں کی محفل میں گفتگو ہے، محمد عربی کے نام لیواؤں کی محفل میں گفتگو ہے، آقا دو جہاں کو ماننے والوں کی محفل میں گفتگو ہے، تو ایمان اور اجلا ہوگا جب میں محبوب کبریا کے قول سے اپنی بات کی تصدیق لے کر آؤں گا. سبحان اللہ. مرشد فرماتے ہیں رہی بات اللہ کے خزانوں کی کہ اس کے پاس کتنے خزانے ہیں، رہی بات اللہ کے خزانوں کی کہ اس کے کتنے خزانے ہیں، تو پھر سنو اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ جب رب نے اس کائنات کو بنایا، جب رب نے اس کائنات کو بنایا، اس نے اپنے خزانوں میں سے ایک مٹھی بھری، اس نے اپنے خزانوں میں سے، مرشد فرماتے ہیں تخلیق کے ارادوں سے ایک مٹھی بھری، ساری کائنات بن گئی، سب مخلوقیں بن گئیں، سب مخلوقوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، قیامت تک اس ایک رب کی مٹھی سے کائنات کے سب لوگوں کی تمام ضرورتیں پوری کرنے والا اپنی ایک مٹھی سے پوری کر دے گا. قیامت آ جائے گی، رب کی ایک مٹھی ختم نہیں ہوگی. خزانوں کی تو بات ہی، اندہو خزائن السماوات للہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یعلمون. یہ بات کہہ کر کیا کہا؟ ہاں جی کہا وللہ خزائن السماوات والارض. سبحان اللہ، کہیے ذرا سبحان اللہ. فرمایا آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اونچی بولیے کون ہے؟ منافقوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. یہ ہے قرآن کریم. ایک معنی ایک جگہ پہ کہا، بالکل دونوں آیتیں آگے پیچھے. ایک جگہ کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا ہم نے کہا منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے مدینہ تو وہاں کمزوروں کو ہم نکال کر باہر پھینک دیں گے. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ مدینہ میں ڈیرا لگا کے بیٹھنے والے اللہ کے بندے اور میرے محبوب وہ کوئی دنیا اکٹھی کرنے کے لیے اپنی لڑائیاں نہیں لڑ رہے، وہ تو رب کی جناب سے ملنے والی عزتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں. وہ تو رب کی جناب سے ملنے والی عزتوں کے، ہائے 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 سبحان اللہ. تمہاری لڑائیاں، کفر کی لڑائیاں ایران کے تیل پر ہوتی ہیں. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں کی.
کافر مرتا ہے دنیا کے خزانے اکٹھے کرنے کے لیے، کافر لڑتا ہے سونے اکٹھے کرنے کے لیے، کافر مرتا ہے اسباب دنیا ان پہ قبضہ کرنے کے لیے، مومن لڑتا ہے اپنے اللہ کی جناب سے عزتوں کے مزے لوٹنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ مومن مرتا ہے اپنے رب کی جناب سے ملنے والی عزتوں کے۔ حدیث کا مفہوم ہے، مرشد نے فرمایا شہداء کو اللہ کہیں گے بڑا کام کیتا جے بھائی، منگو کی منگ دے ہو۔ ہاں شہداء کو اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی تمہیں جنت ہم نے دے دی، انتظار میں نہیں رکھا۔ ملا کو اپنی ملائیت کا فریضہ صحیح نبھانے کے باوجود محشر میں میرے فیصلوں کے انتظار کے بعد جنت میں جانا ہوگا۔ صدقے کرنے والے کو اپنے سچے صدقوں کی ادائیگی کے باوجود محشر میں میں اللہ کے فیصلوں کے انتظار کے بعد جنت میں جانا ہوگا۔ قرآن کے قاری کو قرآن کی خدمت صحیح کرنے کے باوجود محشر میں اللہ کے فیصلوں کے انتظار کے بعد جنت میں جانا ہوگا۔ شہداء تمہیں ہم اس انتظار کی کلفت سے نہیں گزاریں گے۔ ادھر دنیا میں تم اپنی جان جب رب کے حضور پیش کرو گے، ابھی لہو کا قطرہ زمین کو نہیں چومے گا، میں تمہارے لیے بہشت کے محلات کے داخلے کا اعلان فرما دوں گا۔ قیل ادخلوا الجنہ۔ آج بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ تمہارے لیے میں بہشت کے محلات کی الاٹمنٹ جاری میں نے کر دی ہے۔ قیل ادخلوا الجنہ۔ اور وہاں لفظ کیا ہے؟ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ۔ کرم کہتے ہیں عربی میں عزت کو، کاف باریک را میم، اس لیے ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے محترم و مکرم۔ یہ تفعیل باب ہے، کارم یکرم کا، فاعل یفعل، مجرد کے اگر ابواب یاد ہوں تو اس کی یہ مزید فی ہے، تصریف تفعیل، باب تفعیل مزید کے ابواب ہیں۔ مبتدی صرف کے شاگرد طلبہ فاعل یفعل، یہ وزن بڑا مشہور ہے مجرد کے ابواب میں، اس کے فاعل یفعل کا مشہور باب ہے کارم یکرم۔ کیا؟ چلیے یہ تصریف تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کی بنیاد کرم ہے، عزت، جہاں تکریم عزت۔ شہداء کو کہا جائے گا، میں نے جملہ کیا بولا تھا؟ وہ ذہن نشین ہو تو پھر معنی سمجھ آئے۔ مزے لوٹتے ہیں اللہ کی جناب سے ملنے والی عزتوں کے۔ سبحان اللہ، جی اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ قیل ادخلوا الجنہ بما غفر لی ربی۔ یوں لگتا ہے جیسے شہید جنت کے داخلے اچانک سے ملنے پر یہ سوال اٹھائے گا، ایک دم میں جنت کیوں لپ گئی ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے شہید ایک دم سے جنت کے داخلے پر یہ سوال اٹھائے گا کہ یہ مجھے کیوں مل گئی ہے؟ تو جواب میں آئے گا اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے مغفرت کا اعلان ضروری ہے۔ مغفرت لوگوں کو ملے گی محشر کے فیصلوں کے بعد، تمہیں محشر کے فیصلوں کی کلفت کا کوئی ضرورت نہیں، تمہیں تمہارے رب نے مغفرت عطا کر دی۔ اور وہ کہے گا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، مجھے اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں، مجھے اللہ نے، ہاں جی مجھے اللہ نے اللہ اللہ سبحان اللہ۔ جی بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔
صحیح سمت میں جاتے رہیں. سبحان اللہ. جی احساس قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ہاں جی توجہ ہے جی. اللہ 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 اللہ. تو ایک جملہ سنی، ایک لفظ سنی، ایک لفظ، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. پوری توجہ رکھیے گا، جھولی والے کی طرف توجہ چھوڑ دیں. احساس قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایک جواب میں نے دینے کی کوشش کی کہ اللہ کے اذن سے حاصل ہوتا ہے. اللہ کے اذن سے حاصل ہوتا ہے. اللہ کے امر سے بننے والی، سنیے میں تفصیل عرض کروں، پھر رک گیا ہوں، پھر ایک اور بات روکتا ہوں. اللہ کے امر سے کائنات کو بننا ہوتا ہے. امر سے وہ کائنات، سنیے گا جملہ میرا غور سے، امر سے وہ کائنات بننی ہے جس کا مقدر فنا ہے. جس کا مقدر، سن رہے ہیں آپ لوگ بات؟ امر ربی سے وہ کائنات بنتی ہے جس کا مقدر، بولتے تو ہے نہیں، جس کا مقدر، اونچی بولیں، جس کا مقدر، اونچی بولیں، جس کا مقدر. وہ کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. آہا، دو صفتیں لائے، کہا باقی رہے گا تمہارا رب جو جلال والا ہے، جو عزتوں والا ہے، جو پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، آپ اپنی معاشرتی سوسائٹی میں کبھی کبھی کسی بندے سے جب تکریم پاتے ہیں تو تجزیہ کرنے والے کہتے ہیں ہاں مولانا عزت وہی کر سکتا ہے جنہوں عزت لبیاں ہوں. اچھے رویے سے وہی بول سکتا ہے جس کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہو. فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ. کائنات میں نے اپنے امر سے بنائی ہے اور میرے جلال کا تقاضا یہ ہے کہ یہ فنا ہوگی. یہ کیا ہوگی؟ یہ کیا ہوگی؟ بولو، یہ کیا ہوگی؟ جب میں اپنے امر سے کائنات بناتا ہوں تو اس کا مقدر فنا ہوتا ہے، اس کے پیچھے میرا جلال ہوتا ہے. فانی کائنات جب آسمان پھٹ جائیں گے، جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب چاند بے نور ہو جائے گا، جب پہاڑ رائی کی طرح اڑنے لگیں گے، جب یہ سب کچھ ٹوٹ جائے گا، اخرجت الارض اثقالها زلزلت الارض زلزالها، زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، زمین کے اندر سے زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی. اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما أخرت. اس دن ہر شے، لوگ یہ سارے وہ مناظر ہیں جو فانی دنیا کے مناظر ہونے کو بے چین ہیں، یہ سب کچھ ہونا ہے. پہاڑ فنا، ان کی فنا کیا ہے؟ سوکھ جائیں گے. اپنا دریا، ان کی فنا کیا ہے؟
सूख जाएंगे। समुंदर, इनकी फना क्या है? इदल बिहार फुज्जिरत, बिहार बहर की जमा है, पर हमारी उर्दू में समुद्रों के बड़े बड़े हिस्सों को बहर के नाम दिए गए। बहरे बुहारा अरब, बहरे कुलजम, बहरे फुला, बहरे फुला। अब बिहार उन समुद्रों की जमा। इदल बिहार फुज्जिरत, इदल बिहार सुज्जिरत, फट जाएंगे और अपनी अपनी नशिस्त पर, अपनी अपनी जगह पर सूख जाएंगे। ये उनकी फना होगी। इदल जिबाल सुय्यरत, पहाड़ उड़ जाएंगे। और इदल इशार होतिलत, और कबीले खत्म हो जाएंगे, हर शय। और सुनो, और लोगों सुनो, इदल शम्स कुव्विरत, सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे मुनकदर हो जाएंगे, हर शय खत्म, खत्म हो जाएगी। ये कायनात की फना होगी, इसके पीछे मेरा जलाल होगा, इसके पीछे मेरा, इसके पीछे मेरा, इसके पीछे मेरा जलाल होगा। फिर एक नई कायनात बसेगी, फिर एक नई दुनिया आएगी, फिर सफा उल्टा जाएगा, फिर एक नया मंजर होगा। उस मंजर में मैं फना का हिस्सा पान। जुमला गौर से सुनना अगर मेरी गुफ्तगू खत्म होने लगी। फना होने वाली कायनात अमर से तरतीब पाई थी। फना होने वाली कायनात नहीं बोलते आप लोग। फना होने वाली कायनात मेरे अमर से। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन, मैंने दोबारा इयादा किया इस आयत का। फना होने वाली कायनात मेरे अमर से तरतीब पाई थी। जब फना होने वाली कायनात खत्म हो जाएगी तो मैं फना का हिस्सा बनने वाले अफराद इस कायनात के, जिनमें इंसान है, जिनमें ये भी उस फना का हिस्सा थे, ये भी उस फना का, बोलिए, ये भी उस फना का, इन इंसानों को उस नई कायनात में अपने सामने फिर दोबारा से बुलाऊंगा और उनको कहूंगा, ये जन्नत है, ये दोज़ख है, जिनके हक में मेरा जलाल सबत हो गया है, जिनके हक में मेरा गुस्सा सबत हो गया है, उनकी फना के बाद अब दायमी जिल्लत का जमाना शुरू है। वो जहन्नम में जाएंगे। और जिनके लिए फना के बाद जन्नत की बहिश्तों वाली आलीशान जिंदगी है, उनके लिए मैं अमर जारी नहीं करूंगा। बिइज़्नि रब्बिहिम तहिय्यतुहुम फीहा सलाम। सुभान अल्लाह। व आखिरु दावाना